بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو جاری رہے گی اس مہینے کے حوالے سے، اس مہینے میں پیش آنے والے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور بہت ساری سبق آموز باتیں امید یہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سامنے آئیں گی. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. محترم ناظرین، یہ عظیم مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے. صرف یہ ایک مہینہ ہے جس کے بارے میں زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا لقب استعمال فرمایا کہ محرم الحرام کا عظیم الشان مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی بے پناہ عظمتوں کے پیش نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی ہدایت کی روشنی میں اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا. جس چیز کی بھی نسبت اعلیٰ ہوتی ہے اور کسی اچھی چیز کی طرف وہ نسبت منتقل کی جاتی ہے، وہ نسبت کی جاتی ہے، کسی چیز کو بھی اعلیٰ چیز کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس کی عزت، اس کی تعظیم، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. نسبت کی بڑی قدر و قیمت ہے. افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم صیام شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے بعد، رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں مسلمانوں پر. رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل روزہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے. محرم کے جتنے روزے ہیں پورے مہینے کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. عاشورہ کا روزہ تو پہلے فرض تھا، بلکہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرما تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، اس وقت بھی کفار مکہ اس دن کا احترام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا معمول اپنایا ہوا تھا. تو کہاں مکہ مکرمہ میں وحی اس سلسلے میں کوئی نازل نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھ رہے تھے. تو فضیلت تو بہت پہلے سے تسلیم شدہ ہے. مدینہ منورہ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہودی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں. فرمایا، انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے اس دن نجات عطا فرمائی ہے اور فرعون کو ہلاک اور تباہ و برباد فرمایا ہے. تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا کہ مسلمانوں، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی ہے، اس کا شکر بجا لانے کے لیے، شکر بجا لانے کا حق مجھے زیادہ پہنچتا ہے، لہٰذا تمہارے مقابلے میں روزہ رکھنے کا حق مجھے زیادہ حاصل ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے خطاب کر کے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے جو نجات عطا ہوئی، اس کا شکریہ ادا کرنے کا حق تمہیں زیادہ پہنچتا ہے، لہٰذا تم اس دن روزہ رکھو۔ تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے پہلے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو فرض قرار دیا، یہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہوا پہلے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنہوں نے روزے رکھ لیے وہ تو رکھ لیے، وہ پورے کریں، روزے جنہوں نے نہیں رکھے وہ بھی احتراماً پورا دن کچھ کھائیں نہ پئیں، کچھ نہ کھائیں نہ پئیں۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، جو چاہے رکھے اور جو نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے نہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد بعض صحابہ کرام نے جب معلومات کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ غیر مسلم اقوام میں اس دن کی بڑی عزت ہے، تعظیم ہے، تو آپ صلی اللہ اور ہم بھی اسی دن کی پوری تعظیم اور تکریم کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ ارشاد فرمایا، یہ دن ہمارے لیے بھی قابل تعظیم اور تکریم ہے، لیکن ارادی طور پر ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ سال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے لمبی زندگی عطا فرمائی، حیات نے اگر وفا کی اور زندگی اگر رہی، تو پھر میں 9 محرم کا روزہ بھی میں ساتھ میں ملا کر رکھوں گا، 2 دن کے روزے میں رکھوں گا۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ تم 1 دن کا روزہ تم اضافہ کر کے رکھو، یا تو 9 تاریخ کا روزہ یا 11 تاریخ کا روزہ، تو اس طریقے سے 2 روزے رکھا کرو تاکہ غیر مسلم اقوام سے مشابہت کی کوئی شکل باقی نہ رہے۔ تو محترم ناظرین، اس مہینے کو تو غیر معمولی فضیلت حاصل ہے، اور تو دوسری روایات اس سلسلے میں موجود ہیں، اگرچہ سند میں کچھ کلام ہے، لیکن بہرحال تاریخی روایات سے تو زیادہ اہمیت کی حامل یہ باتیں ضرور ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس دن جودی پہاڑی کی چوٹی پر لنگر انداز ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سیلاب سے نجات عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن آتش نمرود سے نجات عطا فرمائی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ تو نہ جانے اس طرح کے اور بے شمار واقعات کا تذکرہ اس دن کے بارے میں ملتا ہے۔ تو یہ تو عاشورہ کا دن باعث فضیلت ہے پہلے ہی سے۔ ریکارڈ درست کرنے کے لیے یہ بات اب آپ تک پہنچانا ضروری میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عاشورہ کا دن پہلے ہی سے انتہائی باعث فضیلت دن تھا، اور آج بھی ہے، پہلے سے تھا، اور اس دن بے شمار واقعات بھی پیش آئے تھے، اور اس دن کا روزہ رکھنے کا سلسلہ بھی پہلے سے جاری اور ساری تھا۔ اس مبارک دن میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ منسوب بے شمار واقعات پیش آئے، اہم ترین تاریخی واقعات پیش آئے۔ تو جس دن اتنے سارے واقعات پیش آئے ہوں، جس دن
جس دن کے بارے میں یہ روایت ہے کہ دنیا کا اختتام بھی اس دن ہوگا، قیامت کا دن بھی اس دن برپا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو، بے شمار برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی ہے، کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا ہے۔ تو یہ ان تمام واقعات کی بنیاد پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی بنیاد پر یہ دن پہلے ہی سے باعث فضیلت دن تھا، پہلے ہی سے یہ بابرکت دن تھا، پہلے ہی سے یہ تاریخی طور پر نہایت اہمیت کا حامل دن تھا۔ اور ایسے دن میں حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے مرتبے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، مرتبہ شہادت پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا، اور ایسی تاریخی شہادت ہوئی، اور اس بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا کہ انسانوں کے دل خون کے آنسو آج بھی روتے ہیں، اور قیامت تک یہ امت کبھی بھی اس واقعے کی افسوسناکی، اس واقعے کے درد، اس واقعے کے کرب کو کبھی بھی پوری انسانیت فراموش نہیں کر پائے گی۔ اس کا تذکرہ جاری رہے گا، اس کی صدائے بازگشت سنائی دیتی رہے گی، اس کے پیغامات کانوں سے ٹکراتے رہیں گے، اس واقعے میں پوشیدہ سبق دل کے دروازوں پر دستک دیتے رہیں گے۔ یہ واقعہ ہماری پشت غفلت پر اللہ کی طرف سے تازیانہ عبرت سے کم نہیں ہے، اس کا ایک ایک حصہ ہمیں جگاتا رہے گا، ہمیں سبق دیتا رہے گا، ہمارے لیے لمحہ فکریہ کے طور پر واقعہ کربلا ہمارے سامنے زندہ و تابندہ رہے گا۔ اس کا زخم کبھی ہرا نہیں ہوگا، کبھی بھرے گا نہیں، اس کا صدمہ قبر سے جا کر ٹکرائے گا۔ ایسا دلدوز واقعہ ہے، ایسا واقعہ ہے کہ اس پر امت نے آنسوؤں کا سمندر بہا دیا ہے، اور ایک ایک لمحے سے اللہ کی رضا جوئی کی فکر اور ایک اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا سبق ہمیں حاصل ہوتا رہے گا۔ قیامت تک انسانیت کے ضمیر کو یہ واقعہ جھنجھوڑتا رہے گا، دلوں میں ارتعاش پیدا کرتا رہے گا، ہماری پشت غفلت پر تازیانہ عبرت برساتا رہے گا، غفلتوں سے جگانے کا یہ ذریعہ بنے گا، اور یہ ثابت کرتا رہے گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا، لیکن تاریخ کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے یہ بات عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو کہ صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے اس دن کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ واقعہ کربلا کی عظمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا کہ یہ واقعہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے موقع پر پیش آیا۔ اس سے حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اور زیادہ بلند و بالا ہو جاتا ہے، آپ کی فضیلت اور بزرگی اور برتری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی شہادت کا مرتبہ کئی گنا زیادہ اضافہ اس میں ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ شہادت کے اس واقعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کا دن منتخب فرمایا۔ یوم عاشورہ کو آپ کی طرف سے قربانی کے یہ نذرانہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، اہل بیت کے 72 جانوں نے
جس انداز میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس پر امت قیامت تک آنسو بہاتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ رات کیسے گزاری، اس رات میں نمازوں کا کیسا اہتمام فرمایا، تلاوت قرآن کریم کا کس طرح اہتمام فرمایا، دعا اور مناجات کا اہتمام کس طرح فرمایا۔ جسم جو ہے وہ تکلیف سے، مشقت سے، بھوک سے، فاقے سے، مظالم سے چور چور ہے، سر سے لے کر پیر تک پورا جسم اطہر، جس واقعے کے غم اور کرب سے ٹوٹا ہوا ہو، ایسے موقع پر اپنے اللہ کو نہ بھلانا، ایسے موقع پر نماز کا غیر معمولی اہتمام پوری دنیا کو قیامت تک سبق دیتا رہے گا کہ حالات چاہے کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہوں، حالات کتنے ہی دل دہلا دینے والے کیوں نہ ہوں، دشمن کے مظالم کے زیر سایہ تم کیوں نہ آ گئے ہوں، اور جان کا خطرہ انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید ہو جانے کا خطرہ ہر لمحہ کیوں نہ لگا ہوا ہو، بیوی بچے تڑپ کیوں نہ رہے ہوں، 72 گھنٹوں سے پانی بند نہ کر دیے گئے ہوں، پیاس کی وجہ سے جانیں جا رہی ہوں، ایسی جاں بلب کیفیت کیوں نہ ہو، نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا پھر بھی لازمی ہے اور ضروری ہے، اور ایک انسان کی حقیقی عبدیت کے حامل زندگی، عبدیت اور بندگی کے جذبے سے سرشار زندگی کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے کہ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، حالات کتنے ہی زیادہ مخالفانہ اور معاندانہ کیوں نہ ہوں، انسان نماز چھوڑنے کا سوچے بھی نہیں۔ ایسے موقع پر بھی پورے اطمینان کے ساتھ، مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، نہایت سکون اور تسلی کے ساتھ، پوری رضا و رغبت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مکمل طور پر دل کی گہرائیوں سے راضی رہتے ہوئے انسان عبادتوں کے سارے تقاضے پورے کرے، انسان اللہ کی بندگی کے تقاضے پھر بھی پورے کرے۔ سبحان اللہ العظیم۔ انسان آخری سانس تک اپنے اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ جو رشتہ اس کا استوار ہے، جو تعلق قائم ہے، جو محبت کا رشتہ موجود ہے، اس کو نبھا کر اپنی جان آفری کے سپرد کر دے۔ یہ عبدیت کا تقاضا ہے، یہ بندگی کا شیوا ہے، اور زندگی ہو تو ایسی ہو، بندگی ہو تو ایسی ہو، اللہ سے تعلق ہو تو ایسا ہو، رشتہ ہو تو اس انداز کا ہو۔ اہل کربلا نے اسلامی زندگی کا وہ نمونہ پاکیزہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ رہتی دنیا تک انسانوں کے دل سبحان اللہ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے اللہ سے تعلق کا حق پورا کرنا ہے، تعلق نبھانا ہے، رشتے نبھانے ہیں، عبادت اور بندگی کے تقاضے کس طریقے سے پورے کرنے ہیں، کس طریقے سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اللہ سے جدا نہیں ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان کی محبت
چھو کر بھی نہیں گزری، مال کی محبت چھو کر بھی نہیں گزری، اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ جو خصوصی تعلق ہے، تعلق باللہ اور تعلق مع اللہ میں ذرہ برابر کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے۔ کیسی زندگی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کو انہوں نے پیغام دیا، پوری دنیا کو انہوں نے میسج دیا، پوری دنیا کو انہوں نے راہ ہدایت دکھائی، پوری دنیا کو انہوں نے باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کے لیے سبق دیا۔ اقبال نے کیا خوب کہا، سبحان اللہ۔ باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو باطل کے سامنے سرنگو نہ ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عجیب اور کیا عظیم مقام اپنا دنیا کے سامنے پیش کیا اور کیا راہ عمل دکھائی۔ اس پر گھنٹوں باتیں ہو سکتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وقفے کے بعد بھی باتیں جاری رہیں گی۔ برائے کرم آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔